السلام علیکم ناظرین، 3 میں خوش آمدید۔ آج اڈیالہ جیل سے کچھ اہم خبریں آئی ہیں۔ عمران خان سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، تو اب جتنی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اتنی خبریں بھی، اتنی معلومات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ آج عمران خان سے ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی ملاقات ہوئی ہے، اور وہ یہ بھی تقریباً 4 ہفتے بعد یہ ملاقات ممکن ہوئی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ والے کیس کے اندر بشریٰ بی بی پیش ہوئی ہیں اور ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے۔ پھر شیر افضل مروت کی عمران خان سے ملاقات کافی عرصے بعد ہوئی ہے۔ نئی احتجاجی حکمت عملی بنائی گئی ہے، اور سلمان اکرم راجہ کے ساتھ بھی عمران خان کی ملاقات کے اندر انہوں نے کچھ اہم چیزیں، اہم فیصلے ان کو بتائے ہیں۔ وہ فیصلے کیا ہیں، نئی احتجاجی حکمت عملی کیا ہے، اس کے اوپر تفصیلی بات کریں گے۔ اور کل یہ فیصلہ ہوا، یا کل یہ چیزیں سامنے آئیں کہ جو عمران خان میڈیا سے بات کرتے ہیں وہ سامنے نہیں آتی۔ میڈیا کے اوپر ایک غیر اعلانیہ پابندی ہے، اور جو اس حوالے سے معلومات شیئر کرتا ہے اب اس کے وہاں جانے کے اوپر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس کے اوپر تفصیلی ڈسکس کریں گے۔ کچھ اچھی خبریں پی ٹی آئی کے لیے اس حوالے سے آ رہی ہیں کہ 9 مئی کے جو مقدمات تھے، جس میں بہت سے لوگوں کے اوپر مقدمات، رہنماؤں کے اوپر مقدمات، کارکنان کے اوپر مقدمات تھے، آج پشاور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی کے 30 لوگوں کے، جس میں کچھ اہم وزیر بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، ان کے مقدمات ختم کر دیے ہیں۔ اس کے اوپر بات کریں گے۔ پھر جو ایک عمران خان کو جس جج نے سائفر کیس میں سزا سنائی تھی، ابو الاسناد ذوالقرنین، وہ بار بار ہر رہنما جو ان کی عدالت میں جاتا ہے ان کو وہ جسمانی ریمانڈ پہ بھیج دیتے ہیں۔ اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج میاں گل حسن اورنگزیب نے آج ان کی بڑی کلاس لی ہے، اور انہوں نے یہ جو گفتگو کی ہے اس کے بعد ان جج کے لیے، پہلے بھی ججز نے یہ کہا تھا کہ ان کا یہاں رہنا جو ہے وہ انصاف کا قتل ہے، تو اس کے اوپر بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ قاضی صاحب کے ساتھ جو لندن میں ہوا ہے اس کے اوپر حکومت کا بڑا ریئیکشن آیا ہے۔ محسن نقوی صاحب، چونکہ ان کے قاضی صاحب ابھی بھی اثاثے ہیں، تو ان کے اوپر انہوں نے بڑا رد عمل دیا ہے، اور جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کے ساتھ ان کے خلاف کوئی ایکشن ہونے جا رہا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے آخر میں۔ سب سے پہلے عمر صاحب، اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو کچھ خبریں، کچھ معلومات آنا بھی شروع ہو گئی ہیں۔ یہ تو اچھی بات ہے، ورنہ بالکل سلسلہ رکا ہوا تھا۔ آج کیا ہوا ہے، ذرا پوری آج دن کی جو وہاں پہ ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں وہ ذرا ناظرین کو بتائیں۔ اچھا رضوان بھائی، ایک تو بشریٰ بی بی کی آج، جس طرح آپ نے انٹرو میں بتایا کہ ان کی آج 4 ہفتوں کے بعد شاید ان کی غالباً ملاقات ہوئی ہے عمران خان کے ساتھ، اور وہ آئی تھیں 190 ملین پاؤنڈ جو کیس ہے اس میں وہ پیش ہوئیں، اور ادھر ہی ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی۔ اچھا، آج بھی سیم ہی ہوا، کیونکہ بشریٰ بی بی تو ویسے بھی میڈیا سے انٹریکشن نہیں کرتی، تو آج ان کی بیٹی ان کے ہمراہ تھی جب وہ پشاور سے ادھر پہنچی ہیں اسلام آباد، وہاں سے ایک کیس میں پیش ہوئی، عمران خان سے ملاقات ہوئی، اور پھر وہ وہیں سے اطلاع یہ آ رہی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ لاہور روانہ ہو گئی ہیں۔ کوئی خاتون اور بھی ان کے ساتھ تھی، ان کو سنا ہے کوئی اجازت نہیں ملی ہے؟ وہ ان کی میرے خیال میں بھابھی تھیں، بشریٰ بی بی کی بھابھی تھیں، وہ ان کے ہمراہ تھی، ان کا نام نہیں تھا، تو وہ جو خبر باہر آئی ہے کہ وہ ساتھ تھیں، تو پیشگی اطلاع نہیں تھی، تو اس وجہ سے ان کو روکا گیا۔ ان کی صاحبزادی ان کے ساتھ گئی ہیں، اور پھر واپس یہ سارے صاحبزادی اندر گئی ہیں، اور پھر عمران خان کے ساتھ تو ان کی ملاقات بھی ہوئی، یہ کیس میں پیش بھی ہوئے، اور اب یہ لاہور جو ہے وہ روانہ ہو چکے ہیں۔ اچھا رضوان بھائی، اب سلسلہ یہ ہے، آپ نے خبروں کی بات کی ہے نا، خبریں جو وکلا جاتے تھے یا جو صحافی وہاں پہ کور کرتے تھے، یہ 2 سورس ہیں جہاں سے خبر، عمران خان جو بات کرتے تھے، گفتگو، کیونکہ صحافیوں کے ساتھ تو وہ مسلسل گفتگو کرتے رہے اس سارے سینیریو میں جب سے وہ جیل میں موجود ہے، اور یہ چیزیں باہر بھی آتی رہی ہیں۔ لیکن اب جو نئی چیز ہوئی ہے، جب سے یہ ان کی یہ جو آئسولیشن ختم ہوئی ہے، جب سے ان سے ملاقات پر پابندی ختم ہوئی ہے، اس کے بعد سے معاملات تھوڑے سے اور طریقے سے چل رہے ہیں۔ ایک تو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو وہاں پر صحافی کور کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان کو بس صرف ایز اے آبزرور وہاں پر بٹھایا جا رہا ہے کہ وہ وہاں پر بیٹھیں، آبزرو کریں، اور باہر رپورٹ کچھ نہیں کرنا۔ تو اگر وہ صحافی وہاں پر جاتے ہیں تو وہ کس لیے جا رہے ہیں اگر ان کو رپورٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ کیوں پرسوں عمران خان کی پہلی جس میں جو کیس تھا اس میں پیش ہوئے، صحافی وہاں پر موجود تھے، عمران خان کے وکلاء وہاں پر موجود تھے، عمران خان نے جو کنورسیشن صحافیوں کے ساتھ ایز یوزول جب وہ آتے تھے وہ کی، تو اس کے بعد وہ خبر باہر نہیں آئی، وہ کسی صحافی نے رپورٹ نہیں کی۔ چلیں، ایک بات ہوگی۔ اگلے دن، کل کی بات ہے، کل بھی وہاں پر وکلاء موجود تھے، اور کل وہاں پر پھر ایک بار عمران خان نے صحافیوں کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی، تو وہاں پر ایک جو علی اجاز بھٹر ہیں، پاکستان تحریک انصاف ILF کے، اور عمران خان کے کیسز میں وہ جاتے رہتے ہیں، انہوں نے وہاں پر عمران خان کو یہ کہا کہ سر آپ ان سے بات کرتے ہیں مگر یہ تو باہر جا کر رپورٹ ہی نہیں کرتے، یہ انہوں نے ٹویٹ کیے ہوئے ہیں۔ کوئی سنا ہے حلف وغیرہ لیا ہوا ہے ان رپورٹروں سے؟ بھائی حلف، یہ آپ کو یاد ہوگا زبیر صاحب، ہم نے جب پہلے ایک اڈیالہ جیل کے حوالے سے جب سٹوریز کی تھی تو ہم نے یہ بتایا تھا، آپ کو یاد ہے، ہم نے وہ بھائی قمر، کیا نام،
عثمان مغل کو جب ہم نے یہاں بلایا تھا، یہ اس کے بعد سے سلسلہ جو ہے نا وہ چینج ہوا. جن صحافیوں کو وہاں پر بڑا غصہ بھی چڑھا کہ جی ہمیں یہ، اور عمران خان کے پاس جا کر یہ کہتے رہے کہ عمران خان صاحب آپ کی پارٹی کے لوگ ہمیں جو ہے لفافہ صحافی کہتے تھے. عمران خان نے کہا نہیں یار تم لوگ تو بڑا جہاد کر رہے ہو. تو وہ جہاد ان کا یہ ہے کہ 2 دن ہو گئے ہیں مسلسل عمران خان ان سے بات کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے ایک سنگل لفظ، ایک سنگل ٹکر بھی فائل کہیں نہیں کیا، اور کہیں پر بھی وہ خبر جو ہے وہ نہیں چلی. بلکہ علی اعجاز بھٹر جب کل باہر آیا تو انہوں نے عمران خان کی کوئی جو گفتگو تھی وہ ایز اٹ از انہوں نے بیان کی. انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس کو ٹویٹ کیا، اس کو بتاتے رہے. اور پھر آج وہ دوبارہ جب ملاقات کے لیے گئے تو پتہ یہ چلا کہ ان کا نام وہاں سے ہٹا دیا گیا اور ان کو اجازت نہیں ملی آج اڈیالہ جیل اندر جانے کی. اچھا یہی ہوا نعیم حیدر پنجوتا کے ساتھ. ان کو بھی اس چیز کی سزا دی گئی کہ وہ باہر نکل کر عمران خان کی بات میڈیا پر آ کر بتاتے تھے، ٹویٹ کرتے تھے. علی اعجاز بھٹر جانا شروع ہوئے، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. اور یہی حال انتظار پنجوتا کے ساتھ ہوا جو اب تک کوئی تقریباً 20 دن سے زائد ہو گئے ہیں، وہ غائب ہے اور ان کا کوئی پتہ نہیں ہے. ان کے کیسز چل رہے ہیں. ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ انتظار پنجوتا کے ذریعے جو عمران خان کی بات باہر آ رہی ہے وہ نہ آئے. اور وہی ہوا میسیجنگ وغیرہ. تو وہ بالکل ایک جو گیپ ہے نا وہ کریٹ ہو چکا. اب بات یہ ہے رضوان صاحب، جو صحافی وہاں پر جاتے ہیں بڑے سینئر ہیں، مطلب ہم ان کو کافی عرصے سے جانتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ ایسی کون سی ان کی مجبوری ہے کہ وہ اپنی جو وہاں پر ایک ایونٹ ہے، ایک عدالت کی کاروائی ہے، اس کو وہ کور کر کے آتے ہیں. وہ باہر آ کر اس کو کیوں نہیں بتا رہے؟ کیونکہ آج بھی جو رپورٹنگ ہوئی ہے اس میں 190 ملین پاؤنڈ کا جو یہ کیس ہے جس میں آج بشا بی بی بھی پیش ہوئی، اس کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں آ گئیں. اس کے علاوہ ایک اور یہ جو واقعہ ہوا ہے کہ ان کی بہن بھابھی کو نہیں جانے دیا، اس کے حوالے سے بھی ٹکر آ گئے. یہ بھی آ گیا کہ وہ خیبر پختونخوا حکومت کی گاڑی پر، ہاں یہ بھی ٹکروں میں آ گیا کہ وہ خیبر پختونخوا کی گاڑی یوز کر کے پشاور سے اڈیالہ پہنچی اور پھر اب اڈیالہ سے وہ لاہور گئی ہیں. یہ خبر بھی آ گئی. یہ نہیں آئی کہ عمران خان نے وہاں پر کھڑے ہو کر بات کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یار کہ عمران خان کے سامنے میڈیا کے لوگ ہوں اور وہ میڈیا سے بات نہ کرتے ہوں. تو آج بھی جو بلکہ جب یہ کل علی اعجاز بھٹر کی جانب سے یہ عمران خان کو کہا گیا کہ سر آپ ان سے بات کرتے ہیں اور یہ تو آگے رپورٹ ہی نہیں کرتے، تو جس پر وہاں پر صحافیوں نے احتجاج شروع کر دیا کہ دیکھیں خان صاحب آپ کے وکیل غلط بات کر رہے ہیں، ہم رپورٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ یار کل عمران خان نے جو بات کی تھی پرسوں تو وہ کہاں پر چلی ہے؟ وہ ان کے پاس جواب نہیں تھا. اور جو کل عمران خان نے بات کی وہ کہیں آپ کو نظر نہیں آئی. تو آج اس کا نقصان ہی ہوا کہ بتا دیا ہوگا نا سارے علی اعجاز بھٹر جڑا شکایتاں لا رہا ساڈیاں اینو ہٹا دیو، تو وہ ان کو بھی آج جانے سے منع کر دیا گیا. تو بیسکلی جو عمران خان کی کمیونیکیشن ہے، جو عمران خان بات کرتے تھے، لوگ ان کی بات کے اوپر آپ کو پتا سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں چلتی تھی اور اس کے اوپر کافی پروگرامز بھی بے شک ان کا نام نہ استعمال ہوتا لیکن ہوتے رہے. تو یہ چیزیں چلتی رہی ہیں. تو پہلے یہ تھا کہ خبر فائل ہوتی تھی، ٹی وی چینل چلاتے نہیں تھے. اب یہ کہ خبر جنریٹ ہی نہیں ہوتی، ٹکرز بنائے نہیں جاتے کہ عمران خان یہ، کیونکہ وہ سوشل میڈیا پہ چل جاتی تھی. پہلے ٹکر بنتے تھے تو اس میں لکھا جاتا تھا کہ ایز پر پالیسی، بھائی ہر ٹی وی چینل کا رپورٹر جو ہے وہاں پر لکھ کر بھیجتا تھا کہ ایز پر پالیسی چلا لیں. تو اب ایز پر پالیسی والا کام بھی مک گیا نا، وہ بھی نہیں آیا. ایز پر پالیسی وہ تو ٹکر ہی نہیں آ رہے، ایز پر پالیسی کی ہونا. اچھا شیر افضل مروت صاحب بڑے عرصے بعد آئے ہیں، بیچ میں وہ ظاہر بیمار بھی ہو گئے تھے، لیکن شکوہ کرتے رہے کہ جی احتجاج کے اندر ان کو موقع نہیں دیا جاتا. اور بڑا انہوں نے ٹی وی کے اوپر بھی مختلف پریس کانفرنس میں بھی اس کا ذکر کیا. آج ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے اور کوئی نئی احتجاجی حکمت عملی کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے، پھر سلمان اکرم راجہ کو بھی کچھ معلومات ملی ہیں. اس حوالے سے کیا ہے، کیا ہو سکتا ہے کہ شیر افضل مروت لیڈ کرتے نظر آئیں؟ کیونکہ الیکشن سے پہلے جس طرح سے انہوں نے ایک کیمپین لیڈ تو کی تھی اور بڑی سکسیسفلی لیڈ کی تھی. بعض لوگ ابھی بھی ان کے اوپر یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ شاید وہ رانگ نمبر ہیں، رائٹ نمبر ہیں، لیکن جس درد کے ساتھ وہ یہ بات کرتے رہے کہ مجھے شامل کیا جائے اور آج ان کو موقع بھی دیا گیا. شیر افضل مروت صاحب کی کیا گفتگو ہوئی عمران خان سے؟ پھر مولانا فضل الرحمان کے کردار کے حوالے سے بھی کوئی چیزیں آج ڈسکس ہوئی ہیں. اچھا اس میں نا آج ان کی ملاقات ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو شیر افضل مروت صاحب ہے نا، یہ ابھی کافی عرصے سے بار بار احتجاج مجھے لیڈ کرنے دیں، اس حوالے سے وہ ذکر کرتے رہے اور بارہا پارلیمنٹ کے باہر بھی جب وہ لوگوں سے بات کرتے ہیں تو وہ یہی کرتے ہیں کہ بھئی مجھے احتجاج کی لیڈ کرنے دیں اور میں احتجاج لیڈ کروں گا اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمارے احتجاج کو کون ختم کرتا ہے اور ہم پھر ایک باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ احتجاج کریں گے. اور آج ان کی عمران خان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اس میں بھی انہوں نے ملاقات کے حوالے سے جو انہوں نے باہر آ کر میڈیا سے بات کی ہے نا، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے آج عمران خان سے بات کی اور ان کو میں نے بتایا کہ جو پہلے احتجاج ہوتے تھے وہ باقاعدہ اس کی حکمت عملی شاید اتنی بہتر نہیں تھی، تو اب ہمیں احتجاج کرنا چاہیے اور ایک پلاننگ کے ساتھ کرنا چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں عمران خان نے پھر یہ کہا کہ ایک کمیٹی جو ہے وہ آپ بنائیں جو احتجاج کے حوالے سے ڈیسائیڈ کرے اور ہم اس حکمت عملی کے تحت چلیں گے. اور میں انہوں نے کہا جی شیر افضل نے کہا کہ میں اس کمیٹی
میں شامل ہوں. بنیادی طور پر یہ بتا رہے تھے کہ وہ جو کمیٹی بنے گی, ابھی بنی نہیں ہے لیکن اگر بنے گی تو میں اس کمیٹی میں شامل ہوں گا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ایسی حکمت عملی بنائیں گے کہ اگر ایک بندہ لیڈ کر رہا ہے اور اس کو پکڑ لیا جاتا ہے, گرفتار کر لیا جاتا ہے, تو پیچھے ایک چین ہو جس میں جو لیڈر ہے وہ دوسرا موجود ہو. یعنی ڈی چوک میں جیسے وہ علی امین گئے تو پیچھے کوئی تھا ہی نہیں. اچھا, اس حوالے سے نا, اس سے پہلے علی شیر افضل مروت سے پہلے گزشتہ رات جو مراد سعید نے ایک آڈیو میسج جاری کیا, اس میں بھی انہوں نے اسی طرح کی ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم ایک چین آف کمانڈ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جاری کرے گی عمران خان کی مشاورت سے, پھر تاکہ لوگوں کو پتا ہوگا کہ یار اگر ایک لیڈر پکڑا جاتا ہے, دوسرا لیڈر اس کو لیڈ کرے گا, تیسرا کون ہوگا, چوتھا کون ہوگا, تو ایک چینج آف کمانڈ جو ہے وہ عمران خان کی منظوری کے ساتھ لوگوں کو پتا ہوگا, وہ اس سے آگاہ ہوں گے. تو یہ ذکر پہلے مراد سعید اس حوالے سے کر چکے ہیں, جس کا آج تذکرہ جو ہے شیر افضل مروت نے عمران خان کی ملاقات کے بعد کیا. اچھا, مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ مولانا فضل الرحمان, انہوں نے کہا کہ ایک ساتھی نے یہ بتایا جی کہ جو ملٹری کورٹس والا معاملہ ہے وہ صرف اور صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کی وجہ سے رکا, جس پر عمران خان نے پہلے بھی اپریشیٹ کیا تھا, بڑا بھی اب بھی انہوں نے اپریشیٹ کیا, لیکن انہوں نے ساتھ ایک جملہ کہا. انہوں نے کہا اگر ملٹری کورٹس ہو بھی جاتی تو کیا ہوتا, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ملٹری کورٹس ہو بھی جاتی. لیکن مولانا فضل الرحمان کا جو ایک کردار ہے اس پر وہ اس کا اپریشیٹ کرتے ہیں عملی ہے ان کے حوالے سے, تو انہوں نے کہا کہ ابھی ان کے ساتھ آپ انگیجمنٹ وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ آپ انگیجمنٹ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جاری رکھیں. ابھی مولانا صاحب ٹور پر ہیں اور خبر یہی ہے کہ جیسے ہی مولانا صاحب واپس آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کا جو وفد ہے وہ دوبارہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ اڈیالہ کے حوالے سے چیزیں کچھ سامنے آئی ہیں, اسی کے ریلیٹڈ عمر صاحب کچھ روز اس حوالے سے خبریں چلتی ہیں کہ پس پردہ شاید کوئی ڈیل ہو رہی ہے یا علی امین گنڈا پور اس میں کوئی کردار ادا کر رہے ہیں. انصار بادشاہ مسلسل اس کے اوپر لکھ رہے ہیں. اب اس میں فی الحال تو جو چیزیں ہوئی ہیں, بشرا بی بی کی رہائی ہوئی ہے, اس میں علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ میں نے اپنا کردار ادا کیا ہے. اب وہ جو حکومت کے لوگ ہیں ان کی جو بے چینی یا فرسٹریشن ہمیں نظر آ رہی ہے, مریم نواز کا جو بیان ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا کہ اس فتنے کو ختم ہونا چاہیے, کسی ادارے کو اس کو ڈھیل نہیں دینی چاہیے, اور وہ ان کا غصہ ہے, پھر خواجہ آصف کا غصہ ہے. لیکن ابھی تک وہ کوشش یہی لگ رہی ہے کہ جو اس وقت عدلیہ جس طرح کے فیصلے کر رہی ہے, نئی چیف جسٹس کے آنے کے بعد جو نچلی عدالتیں ہیں آبویسلی ان کے اوپر ایک پریشر ختم ہوا ہے جو قاضی فائز عیسیٰ کا تھا, تو اس کے بعد یہ فیصلے کچھ ایسے آنے شروع ہو گئے ہیں جو ان کے حق میں 9 مئی کے مقدمات کے اوپر فیصلے آنے شروع ہو گئے ہیں. تو وہ اب جو فیصلے ان کے میرٹ کے اوپر, ان کے اگر کیسز ختم بھی ہوں گے تو اس کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جائے گی کہ شاید یہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے یا ڈیل کے نتیجے میں ہو رہی ہے. لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی چیزیں نہیں. اگر ڈیل ہو تو کم از کم یار یہ جو علی اعجاز بھٹر کو آج صرف اس وجہ سے نہیں جانے دیا گیا, ایک بندے کے ساتھ آپ نے ڈیل کر لی اور اس کی آپ کمیونیکیشن بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو یہ تو سارے انڈیکیٹرز ہیں. اچھا, جو آج ابو الاسناد ذوالقرنین جو جج جنہوں نے سائفر کیس میں عمران خان کو سزا دی تھی, اور پھر یہ انسداد دہشت گردی اسلام آباد کی جو عدالت ہے اس کے یہ جج ہیں. یہ وہی جج ہے نا جو کہتے تھے کہ میں دلاور جیسا جج نہیں ہوں میں, اور حالانکہ یہ ہمایوں دلاور سے 4 ہاتھ آگے ثابت ہوئے ہیں. یہ وہ صاحب ہیں. اب ہوتا ہی ہے کہ عمر صاحب یہاں پہ کوئی علیمہ خان کھڑی تھی خالی ڈی چوک کے اوپر, ان کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ ڈال دیا گیا. ایمان مزاری صاحبہ اور ان کے جو ہسبینڈ تھے انہوں نے صرف وہاں جو راستے روکے ہوئے تھے ان کو ہٹانے کی کوشش کی, ان کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ. اب دہشت گردی کے مقدمے میں انسداد دہشت گردی عدالت کے جج کے سامنے پیش ہوتے ہیں, وہ دیکھتے ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ جو مقدمہ چلان جو پیش کیا جا رہا ہے, جو پولیس ریمانڈ مانگ رہی ہے, یہ تو بنتا نہیں ہے, اور وہ ریمانڈ پہ ریمانڈ دے دیتے ہیں. اب علیمہ خان کو انسداد دہشت گردی کے اسی جج نے علیمہ خان کا جسمانی ریمانڈ دیا, پھر اسی جج نے ایمان مزاری کا بھی جسمانی ریمانڈ دیا, حالانکہ وہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو معطل کر دیا ہے. لیکن جو میاں گل حسن اورنگزیب ہیں انہوں نے بڑے دلچسپ اس کے اوپر ریمارکس دیے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو جج ہیں ابو الاسناد ذوالقرنین, یہ انصاف نہیں کرتے, یہ انصاف کا قتل کرتے ہیں. اور انہوں نے یہ اعظم سواتی کیس تھا, کیونکہ اعظم سواتی کے حوالے سے بھی وہ ان کے اوپر بھی انسداد دہشت گردی کا مقدمہ ہے اور ابھی تک ان کی رہائی نہیں ہو سکی ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ابو الاسناد ذوالقرنین ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے اپنے ریمارکس پڑھے. ان کے دلچسپ ریمارکس ہیں, میں تھوڑے سے پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اسناد کی عدالت میں کیا کیمرے لگے ہوئے ہیں؟ ہمارے پاس پہلے بھی کیسز آئے ہیں جہاں یہ مس کنڈکٹ کر رہا ہے. اب یہ جو اسلام آباد کے ججز ہیں یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ماتحت ہیں, اور وہ پہلے بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ شکایت آئیں کہ یہ مس کنڈکٹ کر رہا ہے. ہم نے پہلے بھی لکھا کہ اس کو واپس بھیجا جائے, یہ وزارت قانون والوں کو, وزارت قانون کو بھیجا گیا, اور 2 ججز نے MIT کو لکھا کہ اس کو فوری واپس بھیجا جائے.
اس کی کارستانیاں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں سائفر ٹرائل میں. انہوں نے سائفر ٹرائل میں اس کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ جس طرح سے انہوں نے وہاں پہ انصاف کا قتل کیا, جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج یہ لکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کی کارستانیاں سائفر کیس میں دیکھی ہوئی ہیں. دنیا میں کبھی اس طرح ٹرائل نہیں ہوا جس طرح اس نے ٹرائل کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں اسلام آباد میں انصاف نہیں ہوگا جب تک یہ آدمی یہاں ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر یہ آدمی یہاں ہے تو اسلام آباد میں انصاف نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہر کسی کے اوپر تو دہشت گردی کا مقدمہ ہے اور اسی جج کے سامنے آ رہے ہیں. اور یہ ایسا کوئی ٹاؤٹ جج ہے کہ یہ بیٹھ کے جو ہے وہ ہر کسی کو ریمانڈ پہ بھیج دیتا ہے, اور وہ جو ریمانڈ اگلے دن چیلنج ہوتا ہے تو وہ اس کی کوئی جواز نہیں بنتا. تو انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ اس کو وزارت قانون سپورٹ کر رہی ہے, اور انہوں نے ساتھ یہ کہا ہے کہ ہم انصاف کرنے آئے ہیں, ہمیں خدا کو جواب دہ ہونا ہے اور ہم نے اس معاملے کو دیکھنا ہے. یہ بڑے اہم چارج شیٹ ہے نا یار, چارج شیٹ ہے پورے جج کے خلاف, اپنے ماتحت کے خلاف یہ چارج شیٹ ہے. بالکل. میاں گل حسن صاحب باس ہیں نا اس کے ذوالقرنین اسناد کے, ان سے سینئر ہیں, ہائی کورٹ کے جج ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ انصاف کا قتل کر رہا ہے, تو پھر اس کو کون جسٹیفائی کرے گا؟ بہرحال یہ انصاف کا قتل ایک تو یہ جج صاحب نے کیا ہے نا, ایک انصاف کا قتل کرنے والے جو سب سے بڑے چیف جج تھے, چیف جسٹس صاحب, وہ بات محسن اعجاز کی ٹھیک ہے کہ ان کو نہ تو چیف جسٹس کہا جا سکتا ہے نہ قاضی کہا جا سکتا ہے. بہرحال فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ جیسے ہی ریٹائر ہوئے تو لندن چلے گئے. اب جو لندن تو وہ چلے گئے, وہاں پہ ان کو پاکستانی جو ہائی کمیشن ہے وہاں پہ ان کا پروٹوکول دیا ہوا ہے. اور وہ جو کل یہ جو مڈل ٹیمپل سے وہ جب گاڑی میں سے نکلے, واقعہ لوگوں نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی, اب تو بہت زیادہ وائرل ہوئی ہیں, جس کے اندر وہ گاڑی میں یوں سر نیچے کیے ہوئے نکل رہے ہیں. وہ مڈل ٹیمپل سے ان کی گاڑی نکلی ہے تو پاکستانی وہاں باہر موجود تھے, ان کو پتا تھا کہ پاکستان میں انسانی حقوق کا سب سے بڑا دشمن لندن آیا ہوا ہے, تو اس کو ہم نے ویلکم تو کرنا ہے. تو وہ جیسے ہی باہر نکلے تو وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ان کے خلاف نعرے بازی بھی ہوئی اور ان کی گاڑی کے پیچھے بھی لوگ بھاگے. اور صورتحال یہ تھی کہ وہ جو فوٹیج آپ نے دیکھی بھی ہے کہ وہ سر نیچے کر کے وہ وہاں سے جس بے شرمی کے ساتھ وہ وہاں سے نکل رہے تھے. تو اس کے اوپر اب ہوا یہ کہ وہ واقعہ تو ہو گیا, اب ساری دنیا میں بلکہ جو مہذب معاشرے ہیں وہاں پہ اس طرح کے احتجاج ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے خلاف. پاکستان میں تو شاید یہ کوئی نہیں کر سکتا, وہ بیچارہ ایک جس نے ڈونٹ والے نے کیا تھا اس کو اٹھا لیا گیا تھا, لیکن اب محسن نقوی صاحب وہاں کے کسی اس کو تو اٹھا نہیں سکتے, نہ کسی پولیس والے کو معطل کر سکتے ہیں. تو محسن نقوی صاحب نے ایک ریٹائرڈ جج کے ساتھ ہونے والے اس واقعے کے اوپر سخت نوٹس لیا. اور کیا کرنے جا رہے ہیں سنیں کو پاسپورٹ, وہ اصل میں دیکھیں ایک محسن نقوی صاحب کو نا چاہیے یہ ان کو بجائے اس کے کہ اپنے اوورسیز پاکستانی جو وہاں پر احتجاج کر رہے تھے انہوں نے جی فیصلہ تو یہ کیا ہے کہ ان کے شناختی کارڈ بھی منسوخ کر دیو, انہوں دے پاسپورٹ بھی ان کے پاسپورٹ بھی منسوخ کر دیں. فیصلہ تو انہوں نے یہ کیا اور کہا جی یہ کیبنٹ کو ہم بھیجیں گے اور ان کی شہریت جو ہے وہ ہم منسوخ کریں گے. تو وہ یہ کرنے کی بجائے سمپلی برطانوی حکومت سے بات کریں اور انہیں کہیں جی کہ ایک تو ہمیں جہاں جہاں قاضی صاحب نے موومنٹ کرنی ہے جس ایریے میں اس روڈ کے اوپر کنٹینر لگانے دیں, وہاں پر کنٹینر لگا لیں. دوسرا ایون فیلڈ کے باہر بھی وہ کنٹینرز لگوا دیں. دیکھیں یہ سب سے آسان ہو جائے گا, بجائے اتنے لوگوں کو ڈھونڈنا تلاش کرنا, نادرا کے لوگ ان کے بایو ڈیٹا نکالیں گے. اس سے بہتر ہے آپ برطانوی حکومت سے بات کریں, انہیں کہیں جی ہمیں اجازت دیں, ہمارے یہ چیف جسٹس صاحب رہ چکے ہیں, یہ آئے ہیں پاکستان سے اور ان کی کارکردگی اتنی ہے کہ ریاست پاکستان ان کو سیفٹی دینا چاہتی ہے اور ہم ان کو کنٹینرز تو وہاں پر منگوا لیں. اور کنٹینر پاکستان میں تو آپ کے پاس بہت زیادہ موجود ہیں, آپ تو مطلب آپ کے ایک اشارے پر پورے پاکستان سے وہ جو کراچی میں بندر گئے ہیں اور جو وہاں سے اٹھا کے کنٹینرز آپ یہاں لے آتے ہیں, تو تھوڑے برطانیہ بھیجیں تاکہ وہ کنٹینرز لگائیں اور کنٹینرز میں موومنٹ ہو. لیکن بہرحال وہ اب کنٹینرز تو ظاہر ہے وہ نہیں لگا سکتے. رضوان صاحب کل اسی ملک کی ایک شہری نے, ایک خاتون نے اپنے معصوم بچوں کے ساتھ بیٹھ کر رو کر جو اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی داستان سنائی ہے, اس کے اوپر وزیر داخلہ صاحب آپ بالکل, آپ کے پتہ نہیں نظروں سے نہیں گزری, آپ نے اس کو دیکھا نہیں, جان بوجھ کے اگنور کیا آپ نے اس کے اوپر. نہیں یار آپ وزیر داخلہ, انہوں نے تو بات کی ہے نا یار, آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ آپ کروا رہے ہیں, لیکن آپ تو کم از کم وزیر داخلہ یہ جھوٹا ہی صحیح لوگوں کو دکھانے کے لیے چلے ہمدردی کے بول دیا کریں. تحقیقات تو آپ نے کوئی نہیں کروانی کیونکہ یہ کھرے جو ہیں وہ آپ ہی کی طرف جائیں گے, لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ جو یہ لوگ ہیں ان کے اوپر قاضی صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کے اوپر بڑا انہیں غصہ آیا, اور وہ یہ اتنا بڑے سیکھ پائے ہیں. اچھا ویسے اس میں نا قاضی صاحب اب ظاہر ہے مرے ہوئے کو مارنا کوئی اتنا کمال تو نہیں ہے, جب وہ یہاں تھے تو ان کے خلاف ہم بات بھی کرتے تھے, اب وہ مطلب بے بس ہیں, اور ان کے جو فیصلے ہیں جو انہوں نے کیے ہیں ان کے لیے تاریخ میں یہی بہت ہے جو ان کا ہمیشہ پیچھا کرتے رہیں گے.
اس طرح کے واقعات سے شاید کہیں ان کے لیے ہمدردی پیدا ہو سکتی ہے. تو بہرحال لوگوں کے لوگ جس سے پیار کرتے ہیں نا رضوان صاحب جی، لوگ جس سے پیار کرتے ہیں، لوگ عمران خان سے پیار کرتے ہیں نا تو لوگ عمران خان کی بات کو اہمیت دیتے ہیں، لوگ عمران خان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، لوگ عمران خان کی بات کو ویٹیج دیتے ہیں، اس کی بات بغیر کوئی تصدیق کیے بھی وہ لوگ مانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں یقین ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا. جسٹس منصور علی شاہ سعودیہ میں موجود ہیں، آئے روز ان کی سوشل میڈیا پر کسی نہ کسی کے ساتھ تصویر آئی ہوئی ہے. پاکستانی تصویریں بنا رہے ہیں نا، کوئی وہاں کے عربی تو نہیں بنا رہے، پاکستانی بنا رہے ہیں نا، اور تصویروں کو اپریشیٹ کر رہے ہیں پازیٹیو وے کے اندر. اور کون سا جسٹس منصور علی شاہ نے احسان کر دیا؟ انہوں نے صرف آئین اور قانون کی بات کی، انہوں نے کسی کی وہ بھی نہیں کی. اسی طریقے سے قاضی صاحب نے جو کیا ہے، لوگوں کو غصہ ہے بھائی، لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، لوگ اپنا پروٹیسٹ وہاں پہ ان کو ایک ان کا جہاں لندن میں ان کو یا برطانیہ میں جمہوریت ہے وہاں پہ الاؤ ہے، آپ اس طرح کسی کو روک نہیں سکتے، آپ احتجاج کر سکتے ہیں. انہوں نے کل لوگوں نے وہاں پر احتجاج کیا. ہوں تسی یہ دے خلاف کھڑے ہو گئے مقدمے کرتے ہیں کے لیے جی پاسپورٹ بلاک کر دیں گے. یہ پہلے بھی انہوں نے بہت لوگوں کو کہا کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور چیز سے ویسے ہی ان کو بڑا مسئلہ ہے. لیکن بہرحال یہ چیزیں تو ہوں گی، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. وہ شعر بھی ہے، کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کے شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. آپ کے کامنٹ شامل کرتے ہیں جی، بڑے دنوں سے نہیں شامل کیے تھے. حماد رانا کہتے ہیں جی زبیر صاحب یو ایس اے میں کہیں سلپ نہ ہو جائیں، کیپ ان ٹچ ود ہم، اور زبیر سے آئی فون 16 منگوا لیں آپ دونوں بھائی. عمر صاحب یار وہ پاؤں ان کے بڑے مضبوط ہیں، وہ اتنا جلدی سلپ نہیں ہوں گے. ان کی فوٹنگ پاکستان میں ماشاءاللہ الحمدللہ بہت بہتر ہے، وہ نہیں سلپ ہوں گے. اور آئی فون 16 والا مشورہ آپ نے صحیح دیا ہے، اس کے اوپر غور کیا جائے گا. اچھا جی، شعیب احمد بٹ صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ کے ویلاگ زبردست ہوتے ہیں، ویلاگ میں آڈیو کم ہوتی ہے، اس کا کچھ کریں. آڈیو یار یہ ہمارا ٹیکنیکل آپ کو پتہ ہے ہم ہیں نہیں، اس کے اوپر ہم بتا دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جلد حل کریں. اچھا، یہ دیدگ وفا یوزر نیم ہے جی، کہتے ہیں عمران خان پہ ایک کیس پھانسی کا بننا چاہیے کہ انہوں نے سب کو قاضی شریف سرداری سہولت کاروں کو ننگا کر دیا ہے. صحیح بات ہے، بننا چاہیے جی کیس. اچھا جی، اس کے علاوہ جی گڈ ڈیسیژن ٹو کور امریکن الیکشن، یہ دی مومنہ 4275 ہیں، یہ کہہ رہی ہیں بالکل امریکن الیکشن پہ سب کی نظر ہے جی، اور بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ وہاں سے رپورٹ ہوگا، گراؤنڈ سے کور کیا جائے. پہلے پلان یہ تھا کہ تینوں جائیں، لیکن پھر یہ فیصلہ ہوا کہ یہاں بھی امپورٹنٹ ہے، کچھ چیزیں یہاں بھی ہوں گی، تو ایسا نہ ہو ادھر پیچھے معاملات خراب ہو جائے اور ہم ادھر کیپٹل ہل کے سامنے کھڑے ہو کے کور کریں. آپ لوگوں نے پھر کہہ رہے تھا ادھر پاکستان ہے کام پہ رہے ہیں نا، دیکھو کیپٹل ہل کے سامنے کھڑے ہو کے رپورٹ کر رہے تھے. تو یہ فیصلہ جو ہے نا وہ عوام کے وسیع تر مفاد میں کیا. اچھا میں نا وہ پنجابی یار، میں نے کل ایک دو کامنٹس پڑھے تھے کہ وہ پنجابی آپ بولتے ہیں تو پنجابی میں ہم ویلاگ اردو میں ہی کرتے ہیں، یہ اردو کا ہی ویلاگ ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سارا ویلاگ جو ہے وہ اردو میں ہی بولیں. لیکن ایشو صرف یہ ہے کہ وہ بعض دفعہ یہ ایک نیچرل بندے کی نیچر ہوتی ہے کہ جب وہ تھوڑا جذبات میں کہیں آ جائے نا تو وہ پھر اپنی مدر لینگویج کے اوپر چلا جاتا ہے. تو میری پنجابی چونکہ مدر لینگویج ہے تو مجھے سرائکی بھی آتی ہے اور میں بہت اچھی سرائکی بولتا ہوں، لیکن وہ یہ ہے کہ میں پنجابی وہ میرے مطلب میں بولنا شروع کر دیتا ہوں، میں کوئی جان بوجھ کے نہیں بول رہا ہوتا، وہ بائی ڈیفالٹ میرے منہ سے پنجابی نکل جاتی ہے. میں کوشش کروں گا کہ وہ پنجابی کو نہیں، وہ بعض ہمارے پختون بھائی بھی ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں سمجھ نہیں آتی، ایک آدھ جملے کی گنجائش، ہاں تھوڑی سی مارجن دے دیں، انشاءاللہ بہتری آئے گی. چلے ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ٹائم کوئی ایسی مشکل پنجابی ہوئی تو اس کی اردو ٹرانسلیشن کر دیں گے. ایمان جنت ہیں، یہ کہتی ہیں جٹ صاحب بہت پیاری پنجابی بولتے ہیں. یہ دیکھیں پنجابی پسند بھی کرتے ہیں، ساری زبانیں پیاری ہیں، بہت پیاری ہیں، بس وہ صرف ایک بندہ جب جذبات میں آ جائے نا تو وہ پھر بندہ وہی لینگویج بولنا شروع کر دیتا ہے جو اس وہ کیا کہتے ہیں عبور ہوتا ہے. ہاں عبور جس میں ہوتا ہے ظاہر اسی کو. غلام قمر کہتے ہیں ویسے یار اس قوم کو بہت کچھ کہنے کو دل کرتا ہے، لیکن ڈاکٹر قدیر خان صاحب کے ایک شعر میں ہی کہہ دیتا ہوں، گزر تو خیر گئی تیری حیات قدیر، ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری. واہ 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 واہ، بڑا خوبصورت شعر ہے جی. لیکن بہرحال جی لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، ہار نہیں مان رہے. آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2 سالوں میں جس طرح سے لوگوں نے جس فیشزم کا مقابلہ کیا ہے، جو کل سٹوری سامنے آئی ہے چودھری امتیاز کی اہلیہ کی، یار وہ اس ملک کے شہری ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں نا. وہ جہاں پہ آپ نے دیکھا بھاگنے والوں کو آپ کرٹیسائز کریں، لیکن جو یہ لوگ جو اس جمہوریت کے لیے اس ملک کے لیے کھڑے ہو کر اپنا گھر بار بیوی بچے اپنے خاندان بہن بھائی سب کی قربانی دے رہے ہیں، ان کو اپریشیٹ کریں کیونکہ ان کو اصل میں آپ کا حوصلہ چاہیے. طاہرہ شمیم کہتی ہیں جی یور اورنج کلر صوفہ از ویری بیوٹیفل ویری سوٹیبل اینڈ کمفرٹیبل. ہم اس کو چینج کرنے کا سوچ رہے ہیں، ہمارا پلان ہے کہ ہم اس کو بلو کر دیں، سجیشن دیجیے گا. وہ صدیق جان صاحب اس صوفے کے حوالے سے ایک کامنٹ کرتے ہیں جو کہ شاید کیمرے کے سامنے پڑھنے کا لیے نہیں ہے.
بہرحال اچھا جی. رسپیکٹڈ ٹیم 3, یو آر ڈوئنگ اے ونڈرفل پروفیشنل جاب. اٹس این اوپینین ناٹ این آرڈر. اف اٹ از پاسبل فار عمر صاحب ٹو اوائڈ پنجابی, وہ آپ جس کامنٹ کا آپ جواب دے رہے تھے. اچھا عمر بھائی پلیز پنجابی بولا کریں, ریئلی بہت اچھے لگتے ہیں, گاڈ بلیس یو. آپ اچھا ایک کامنٹ ہے اس کے نیچے پھر وہ پنجابی بول دیں گے, اور پھر سب کی رائے ہے نا. پھر یوسف منگی صاحب کہتے ہیں جی پلیز بلاگ اردو میں کیا کریں, جب اردو سے پنجابی سوئچ ہو جاتی ہیں تو کافی انفو ہمارے سر سے گزر جاتی ہے. ہاں ٹھیک ہے آپ, یعنی جب آپ انگریزی بولیں تو ساتھ اردو میں پھر وضاحت کر دیا کریں. اچھا جی, بولتا ہی نہیں ہے. پھر جسٹ اے سجیشن, آئی کین انڈرسٹینڈ پنجابی ہاؤ ایور دا وائڈر آڈینس. وہی یہ تو عمر صاحب یہ سارے پنجابی کامنٹس آئے ہوئے ہیں, سب سننے والوں کے لیے آسانی ہوگی. یہ پشتون کلچر نے بھی بالکل یہ بات کی ہے جی. اور بہرحال پھر یہ ہوتا ہے پشتون بھائی میرے اکثر ہمارے جو دوست ہیں, ہمیں یہ فیل ہوتا ہے نا, اگر ابھی زبیر صاحب کو چونکہ پشتو آتی ہے تو ہم کہیں جاتے ہیں تو ہمارے کو کامن فرینڈز ہوتے ہیں جو آگے سے وہ بھی پشتون ہوتے ہیں, تو وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ زبیر صاحب اچانک ہی ان کے ساتھ پشتو شروع کر دیتے ہیں اور ہم کھڑے رہتے ہیں. تو اسی لیے میں نے کہا کہ وہ پنجابی اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو وہ بائی ڈیفالٹ بولی جاتی ہے, جان بوجھ کے نہیں. سائرہ شفیع نے کہا جی وائی آر ناٹ ریڈنگ کامنٹس, پڑھنے شروع ہو گئے ہیں جی. ایک آخری کامنٹ شامل کرتے ہیں, اور بھی بہت سارے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ وہ پروڈیوسر صاحب سر پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ مکاؤ مطلب ختم کرو. احمد یہ کہتے ہیں جی کہ بھائیو چوج نثار کب جوائن کر رہے ہیں, ایٹ لیسٹ سم اتھینٹک نیوز انسٹیڈ آف گوئنگ فار ریٹنگس. ابھی کچھ بھی نہیں ہے, وہ ایسی ایک کسی نے خبر پھیلا دی تھی. ابھی چوری نثار اور اس طرح کسی کا بھی پارٹی جوائن کرنے کا بھی فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور ایک ربنواز صاحب ہیں جی, ناٹ فالوئنگ یو اینی مور آفٹر یو ہائڈ فیکٹس اینڈ سپورٹڈ مولانا اگینسٹ دا فیکٹس ان 26th امینڈمنٹ. وہ کہتے ہیں جی اس پہ اور بھی میں نے کافی سارے لوگوں کے کامنٹس پڑھے تھے. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اگر آپ کو لگ رہی ہوتی ہیں کہ وہ فیکٹس ہم نے صحیح نہیں بتائے, تھوڑا سا ویٹ کیا کریں, چیزیں خود ہی انفولڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم لوگوں نے کون سی چیز بتائی ہے اور وہ کس کانٹیکسٹ میں بتائی تھی, اس سے آپ کو اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا. اور یہ تو اب کلیئر ہو گیا کہ, اور یہ خود ہر روز یہ بات آ رہی ہے. 27ویں ترمیم لانا اس بات کی گارنٹی ہے کہ 26ویں ترمیم میں وہ کچھ نہیں ہو سکا جو وہ کرنا چاہ رہے تھے, اور اس لیے وہ 27ویں ترمیم کی باتیں کر رہے ہیں. بس اتنا کافی ہے جی. اور باقی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم فیکٹس ہائیڈ کریں. اگر ہم فیکٹس ہائیڈ کرنے والے ہوتے تو شاید دوسری طرف کھیل رہے ہوتے. آج کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.